وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی منتخب اور نمائندہ آیات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں 5ویں اہم اور مرکزی آیت، جس میں اس نئی قائم کردہ امت کو اس کی ذمہ داری کے حوالے سے کچھ چیزوں کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 102 سے 105 تک کا حصہ ہے۔ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تو اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جیسے اس کے خوف کا، اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے، ویسے ڈرتے رہو، اور اس بات کو حرز جاں بنا لو، تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں ہونی چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے ایک رسی عطا کی ہے اس قرآن کی صورت میں، اس کو تھامے رکھو، اور اس کو تھامے رکھو گے تو اس کے نتیجے میں تم آپس میں فرقہ بندی کا اور گروہ بندی کا شکار نہیں ہوگے۔ پھر یہ جو اہل ایمان میں اس کتاب کی بدولت ایک وحدت پیدا کی گئی ہے، اس کو بطور ایک نعمت کے یاد دلایا کہ تم یاد کرو کہ تم تو آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے تم پر اپنا کرم کیا، تمہیں اپنی نعمت کے لیے منتخب کیا، اور اس کتاب اور اس ہدایت اور اس پیغمبر کی بدولت تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور اب تم اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم کفر اور شرک اور گمراہی کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، تو اللہ نے ہدایت دے کر تمہیں اس سے بچایا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت بخشنا، آپس کی دشمنی اور قتل و غارت سے نکال کر وحدت اور الفت اور اتفاق پیدا کرنا، ان نعمتوں کی قدر کرو۔ اور اسی ذمہ داری کا ایک تقاضا یہ بھی بیان فرمایا کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دینے کے لیے، معروف کی تلقین کرنے کے لیے اور منکر سے روکنے کے لیے تمہارے اندر ایک جماعت کا اور ایک گروہ کا موجود رہنا ضروری ہے، جو لوگوں کو یاد دہانی کراتی رہے اور ان کو متوجہ کرتی رہے، تاکہ جب بھی کوئی انحراف پیدا ہونے کا امکان ہو تو اس کی برسر موقع اصلاح کر دی جائے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان سب چیزوں کا اگر تم اہتمام کرو گے تو اسی کا یہ صلہ تمہیں ملے گا کہ تم آپس میں پہلے گروہوں کی طرح تفرقے اور اختلاف کا شکار نہیں ہوگے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح آیات اور نشانیاں کسی گروہ کو دے دی جائیں اور اس کے بعد وہ آپس میں اختلاف کا شکار بنے، اس کے بعد وہ آپس میں گروہ در گروہ تقسیم ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ نے بہت بڑا عذاب رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے گروہوں کے چہرے اسی بنیاد پر سفید اور سیاہ میں تقسیم ہوں گے۔ کامران وہی ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے اور جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوگا۔ تو یہ تمہیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے، تمہیں ایک ذمہ داری دی ہے، تو اس کی قدر بھی کرو اور اس کی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرو۔ اسی سورہ میں اس کے آخری رکوع میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایمان کی نعمت اور اس کی قدردانی کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ اصل میں کس طرح کے لوگوں کو عنایت فرماتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 190 سے 194 تک کی آیات ہیں۔ ابتدا اس سے ہوتی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
کہ اللہ نے تو اپنی اس تخلیق میں جو آسمانوں اور زمین کی صورت میں موجود ہے، اور اس میں جو دن اور رات کا آنا جانا ہے، دن اور رات کی آمد و رفت ہے، اس میں اللہ نے نشانیاں تو بہت واضح رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان نشانیوں پر غور کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا کام صرف اہل عقل کرتے ہیں۔ اور پھر ان اگلی آیات میں ان الالباب کی، اہل عقل کی نشانیاں بتائی ہیں، ان کی صفات بتائی ہیں کہ اہل عقل اصل میں وہ ہوتے ہیں جو ان رویوں کا اظہار کرتے ہیں، جن کا طرز عمل اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو پہلی نشانی یا پہلا رویہ اہل عقل کا یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر اور اس میں اللہ کی قدرت کی، اس کی عنایت کی جو نشانیاں ہیں ان پر غور کرتے رہتے ہیں۔ اور اس پورے کارخانہ قدرت پر جب وہ غور کرتے ہیں تو اس سے اپنے لیے اس یاد دہانی کا وہ مسلسل اہتمام کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے یہ سب کچھ جو کچھ بنایا ہے تو یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ باطل نہیں ہے، یہ بے غرض نہیں ہے، تو نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اور اسی سے ان کو اس کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے، ہمیں یہ جو اچھائی برائی کا شعور ملا ہے، تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور ہمیں خدا کے حضور پیش ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو اللہ سے آخرت میں آگ کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں، اور چونکہ دنیا میں تفکر کرنے، خدا کی آیات و نشانیوں پر غور کرنے کا وصف ان کے اندر موجود ہے، دل اور دماغ ان کے بیدار ہیں، تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اسی رویے کا حوالہ دے کر اس کی مغفرت کے طالب ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ، دنیا میں ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا ایمان کے لیے پکار رہا تھا، وہ آواز دے رہا تھا کہ آؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو یا اللہ، ہم نے اس پکارنے والے کی آواز سنی اور اس پر بے پرواہی نہیں برتی، اس پر توجہ دی، اس کی بات پر لبیک کہا اور ہم ایمان لے آئے۔ تو چونکہ ہم ایمان لے آئے تو اس لیے اب ہماری درخواست ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو بخش دے۔ اور دنیا میں وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو ایمان کی نعمت ہمیں ملی ہے یہ ہمیں مرتے دم تک حاصل رہے، ہماری وفات جب ہو تو وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو۔ اور یہ بھی وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن جب ہم تیرے دربار میں پیش ہوں تو رسوائی ہمارا مقدر نہ ہو، ہم کامیابی اور کامرانی کے حقدار ٹھہریں۔ تو یہ وہ آیات ہیں جس میں اہل ایمان کی خوبی بھی بیان کی گئی ہے، ان کا وصف بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیسے مسلسل اپنے پروردگار کو یاد رکھتے ہوئے، اپنی جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے مغفرت اور عنایت کے طالب رہتے ہیں۔ یہ ہم نے کچھ آیات سورہ آل عمران سے منتخب کی تھی، اور ان میں سورت کی جو اہم ترین تعلیم ہے اور اس کے مطالب ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ سورہ آل عمران کے بعد چوتھی سورت قرآن مجید میں سورۃ النساء ہے، اور اس سورت میں اہل کتاب کے گروہوں کے ساتھ بھی گفتگو ہے اور خطاب ہے، تاہم اس میں زیادہ نمایاں مضمون جو ایک نئی امت قائم کی گئی ہے اس کو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کے لیے کن ہدایات کی ضرورت ہے اور کس طرح کی تعلیمات ان کی ضرورت ہیں، ان پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سورت کی پہلی آیت جو انسانی رشتوں کی اس اساس کو بیان کرتی ہے جس پر انسانوں کا اور اہل ایمان کا سارا تمدن قائم ہے، وہ ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا،
اس جان کے لیے اسی کی جنس سے، اسی کی صنف سے اللہ نے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، اور اس جوڑے سے اللہ نے زمین میں بے شمار مرد اور عورت پیدا کیے اور ان کو زمین میں بکھیر دیا۔ تو انسان، مرد اور عورت، اور ان کی جتنی بھی انواع ہیں، جتنی بھی نسلیں ہیں، ان سب کی ابتدا ایک انسان سے ہوئی ہے۔ اس انسان کو جو اس کا جوڑا اللہ نے عنایت کیا وہ بھی ایک ہی تھا۔ تو تمام انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں۔ اس سے ان کے مابین، تمام انسانوں کے مابین ایک بڑا گہرا رشتہ اللہ نے قائم کیا ہے، جو ان کے باہمی حقوق اور باہمی تعلقات کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اپنے باہمی معاملات میں، تعلقات میں، رشتہ داروں میں اس حقیقت کی یاد دہانی حاصل رہے گی تو وہ رشتوں کا حق ادا کر پائیں گے، اور اگر یہ حقیقت ان کے ذہن سے محو ہو جائے گی تو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو اور ایک دوسرے کے جو تعلقات ہیں ان کو پامال کریں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے بھی ڈرو، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، مطالبے کرتے ہو، اور اللہ نے تمہارے مابین یہ جو رشتے رکھے ہیں، جو ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے سے بھی ہیں، اور اس کے بعد نچلی سطحوں پر بھی اللہ نے تمہارے مابین تعلقات اور رشتے بنائے ہیں، ان کا بھی احترام کرو، اور یہ مت سمجھو کہ یہ رشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں تو وہ ان کے حقوق کے بارے میں باز پرس نہیں کرے گا۔ اللہ مسلسل تمہاری نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم خدا سے ڈر رہے ہو یا نہیں، تم ایک دوسرے کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں وہ ادا کر رہے ہو یا نہیں، ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا لحاظ کر رہے ہو یا نہیں۔ تو یہ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیاد بیان کر دی ہے، جس پر پھر اس سے آگے معاشرت کے جتنے بھی احکام اور حقوق و فرائض ہیں وہ متفرع ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق اور فرائض ہیں، یتیم بچوں کے معاملات ہیں، اور رشتہ داروں کے ایک دوسرے پر وراثت کے باب میں اور ایک دوسرے کی معاونت کے باب میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان سب کی بنیاد اسی آیت پر ہے، جس کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں کروا دی۔ سورۃ النساء میں دوسری آیت جس کا انتخاب اس سلسلے کے لیے کیا گیا وہ آیت نمبر 17 اور 18 ہے، اور ان دونوں آیتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اس سنت یا اس کے اس قانون کے بیان سے ہے کہ انسان سے دنیا میں گناہ سرزد ہو جائے، کسی معاملے میں وہ اللہ کی قائم کردہ حد کو پامال کر دے، تو اس سے توبہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اصول مقرر کیا ہے۔ تو اس قانون کے مختلف پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں۔ ان دو آیتوں میں توبہ کی قبولیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ خود مقرر کیا ہے، جس کی وہ خود پابندی کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ کہ جب انسان کوئی گناہ کر بیٹھے، اللہ کے حقوق میں یا انسانوں کے حقوق میں کوئی تجاوز کر بیٹھیں، تو گناہ سے بالکل پاک رہنا، اس کا مطالبہ تو اللہ نے انسان سے نہیں کیا، اور انسان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد معافی کا یا مغفرت کا کوئی راستہ باقی نہ بچے، یہ اصول تو اللہ نے قائم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی گنجائش رکھی ہے، لیکن اس کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن کی توبہ قبول کرتا ہے؟ بلکہ اللہ نے اپنے اوپر ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا خود لازم کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جذبات کی کسی کیفیت میں، انسانی کمزوری یا خواہشات سے مغلوبیت کی حالت میں کوئی گناہ ہو جائے، لیکن اس کیفیت سے نکلنے پر ان کو فوراً ندامت کا احساس ہو۔ جیسے ہی اس کیفیت سے، خواہش کے اس منہ زور گھوڑے سے وہ نیچے اتریں، وہ کیفیت زائل ہو، تو فوراً ان کو احساس ہو کہ یہ ہم نے غلط کام کا ارتکاب کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، فوراً نادم ہو اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو ان کی توبہ تو اللہ
قبول کرتا ہے، بلکہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ توبہ جو بھی کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ لیکن جو لوگ گناہ کے بعد نادم نہ ہوں، ان کو اس پر کوئی پشیمانی نہ ہو، کبھی ان کو اس سے رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا خیال دل میں نہ آئے، اور وہ بالکل بے خوف ہو کر گناہوں میں پڑے رہیں، ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور گناہوں کو ہی اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے توبہ قبول کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ساری زندگی گناہ کرتے رہیں اور موت کو سامنے دیکھ کر اس وقت یہ کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب زندگی کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، کفر کی حالت میں موت کو دیکھ لیں یا موت کی سرحد سے آگے گزر جائیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی گنجائش نہیں رکھی ہوئی، ان ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب بھی تیار رکھا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گناہ گار اہل ایمان کے لیے اپنا یہ اصول بیان کر کے، اپنا یہ ضابطہ بیان کر کے ایک بڑی رحمت اور عنایت ان پر کر دی ہے کہ توبہ گناہ انسان سے ہو جائے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ گناہ کے بعد وہ فوراً متوجہ ہو، گناہ پر نادم ہو اور اللہ کی طرف توبہ کرے۔ اسی نوعیت کا کہ انسانوں کے گناہوں کی بخشش کیسے ہوتی ہے، اس کے جیسے میں نے عرض کیا مختلف مقامات پر اللہ نے اپنے قانون بیان کیے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ اس سے آگے چل کر اسی صورت کی آیت نمبر 31 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور وہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان جو بڑے گناہ اس دنیا میں کر سکتا ہے، جن میں اللہ کا یا اس کے بندوں کا کوئی حق مارا گیا ہو، جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ذکر ہے، اگر انسان اس کا اہتمام کرے کہ ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرے، جیسے شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹی گواہی ہے، کسی پر بہتان لگانا ہے، تو اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر انسان اجتناب کرے تو چھوٹی موٹی لغزشیں جو اس سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے، بڑے گناہوں سے اجتناب کی برکت سے ہی ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر ایک اور خاص عنایت ہے۔ انسان سے جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں، چھوٹی موٹی لغزشیں، بے احتیاطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، وہ خود بخود اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں، اگر وہ اس حوالے سے حساس رہے، اس حوالے سے ذمہ دار رہے کہ کوئی کبیرہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو۔ تو یہ سورۃ النساء کی چند آیات جو ہم نے منتخب کی، یہ ان کا مطالعہ کیا گیا، باقی مزید آیات بھی انشاءاللہ آگے پیش کی جائیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔